بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع روشن کے ناظرین السلام علیکم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تاریخ میں بہت بلند اور مرتبہ حاصل ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قبیلہ قریش کے معزز اور بہادر نوجوانوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھپایا نہیں بلکہ کھلے بندوں اپنے اسلام کا اعلان کیا اور سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر حرم شریف کعبہ میں جا کر نماز پڑھی۔ ان کی جرأت اور بے خوفی ہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل یا سچ اور جھوٹ میں فرق تمیز کرنے والا۔ تاریخ میں انہوں نے فاروق اعظم کے لقب سے شہرت پائی۔ یہ لقب ملنے سے پہلے انہیں عمر بن خطاب ہی کہا جاتا تھا اور قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح ان کا پیشہ بھی تجارت تھا اور وہ کبھی کبھی اس سلسلے میں دوسرے ملکوں کے سفر کرتے رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر واپس مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر ان کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ میں فلاں عورت کا کام کرنے کی وجہ سے واپس جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلد واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ معلوم نہیں یہ نیک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ حضرت عمر پہلے بھی کئی بار دمشق آ چکے تھے یا ان کے والد خطاب سے اس کی کوئی واقفیت تھی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خاطر مدارت کی۔ کھانا کھا کر وہ تو سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار نہ جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر وہ جاگتا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا نہ تھا اور وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تنومند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی جگہ نیا گرجا بنوانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو چھٹی جا کر ملی اور وہ تھکے ہارے سرائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن والا نیک آدمی پھر آیا۔ اس نے پوچھا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سارا قصہ سنایا تو وہ انہیں پھر اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا کہ کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑنے لگے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکروں نے کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک کوڑا مار کر کہا، ہم سب
گھر گئے اور تو نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تاب نہ رہی، انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے گرا لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑے سے ہتھوڑا مارنا شروع کر دیا۔ وہ بہت چیخا چلایا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں خچر پر سوار ایک رومی ملا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن نہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے یکا یک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً اسے خچر سے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین کر اس کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا، پھر اس کے خچر پر سوار ہو کر آگے چل دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجا گھر کے پاس پہنچا، یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد ہو گئے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے اسقف عیسائی عالم کے پاس گئے اور اسے میرے گرجے میں آنے کی اطلاع دی۔ اسقف میرے پاس آیا اور وہ نہایت غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا، تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا، آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اسقف نے مجھے اپنے گھر مہمان کی طرح رکھا اور میری خوب خاطر مدارت کی۔ پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا اور قبیلہ قریش سے تعلق ہے، ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد اپنے ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہونا پڑا اور واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا۔ اسقف مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ میں نے اس کے یہاں نہایت آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو اس نے پوچھا، اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا؟ میں نے کہا، میں اب آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اسقف اپنا شاندار گدھا جو بڑا خوبصورت اور نہایت تیز رفتار تھا لے آیا۔ اس پر پالان کسا اور ہرجیاں لادیں جن میں کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے۔ ہرجیاں ان تھیلوں کو کہتے ہیں جو گدھے کی پیٹھ پر سامان کے لیے باندھ دیتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گا۔ یہ کہہ کر اسقف نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی سے میں لے جا کر کہنے لگا، اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا، آپ بیان کریں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی، حالات میں تبدیلی آئے گی، اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ پھر اسقف نے اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکالی اور کہا، میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر جزیہ یا کسی قسم کا حکومتی محصول معاف ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر اسقف سے کہا، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں اور
میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے اس کف کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جس طرح اس نے کہا اس طرح لکھ کر کاغذ اس کو دے دیا اور گدھے پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ عیسائیوں کی جماعتیں ملیں۔ انہوں نے اس کف کے گدھے پر سوار مجھے دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارت کی۔ میں اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک پہنچ گیا۔ تبوک شام اور عرب کی سرحد کے قریب ایک قصبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ قافلہ اس یہاں سے چور اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہی اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میرے اور اس کف کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائے نہ بھولی تھی۔ پہلے تو کئی دن میں نے اسے دل میں رکھا اور پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے یہ راز اپنی اسی رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ اس نے مجھے وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ تم جب بہت چھوٹے تھے تو مجھے ایک خواب میں دکھائی دیا کہ تم بہت لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا، ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہے۔ کسی نے کہا، یہ لڑکا جلد ہی دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ زمانہ جاہلیت کے اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یہود اور نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف نہیں تھے، لیکن قریش کے سردار اسے پہچانتے تھے، اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت اس کے یہاں گیا اور مکان پر پہنچ کر اسے آواز دی کہ ذرا دروازہ کھولیے، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے سفر کے تمام حالات اس کے سامنے بیان کیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کا خواب کا ذکر بھی کر دیا۔ جب میں نے اپنی خود گفتگو ختم کی تو اس نے کہا، اے ابن خطاب، جس کو تم نے معافی کا وعدہ لکھ کر دیا وہ اس زمانے کا عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سب کچھ سچ ہے، اور جلدی ہی وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان و زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد قریش کی مجلسوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر ناک منہ چڑھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔